ایک مستند بندے سے ایک جملہ سنا، جملہ بہت اچھا تھا، لیکن مجھے مکتوبات شریف میں میں چاہتا تھا کہ آپ کچھ بیان کرنے سے پہلے تو پھر مکتوبات کی تقریباً برگردانی کی اور ایک دوست کو اور بھی کہا، تو بہرحال ہمیں وہ جملہ تھوڑے سے الفاظ اختلاف کے ساتھ ہمیں مل گیا، اور وہ جو جملہ ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت جو مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وہ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سے ان کے نظریات میں ان سے اتفاق نہیں کرتے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں ان کا شدید اختلاف ہے، اور یہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے، یہ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق کال کے ساتھ نہیں ہے، حال کے ساتھ ہے۔ ایک دوست میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں کہا یار یہ وحدت الوجود کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ آپ یوں دیکھیں کہ جب آپ کا علم ناقص ہوتا ہے نا، آپ کو جو کتاب ملتی ہے آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جب آپ کا علم پختہ ہوتا جاتا ہے پھر آپ کسی کتاب کو ٹاپک دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار فضول ٹاپک ہے، کسی کتاب کو بندہ دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں لکھتا، پھر آپ کی کتابیں منیمائز ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ممکن ہے کوئی ایک ایسا مقام آ جائے یہاں آ کر بندہ یہ کہے کہ بس بھئی کتاب تو قرآن مجید ہے یا کتاب تو احادیث مبارکہ ہیں، یعنی اس نے اپنی سٹڈی کو منیمائز کر دیا ایک چیز میں۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ اصل جو وجود ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی سب فانی ہیں، اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وحدت الشہود یہ ہے، شہود وہ معنی مشہود ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ بندہ جدھر دیکھتا ہے اسے اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یعنی اللہ کے ساتھ اتنا ملال۔ بہرحال یہ مسئلے جو ہیں ہماری سطح چھوٹی ہے تو ہم نے آسان طریقے سے سمجھ لیا، ظاہر ہے یہاں ابن عربی جیسے بندے ہیں اور حضرت مجدد پاک ہیں، وہاں ان کے کوئی اور مفاہیم ہوں گے جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شدید ترین مخالفت کرتے ہیں حضرت ابن عربی کی، لیکن ایک مقام پر فرماتے ہیں، یہ وہ جملہ ہے، فرماتے ہیں ما ذلہ بردار خانہ ای آنم و لیکن چے کنم معاملہ صفات باری تعالیٰ است۔ کہتے ہیں میں ابن عربی کے مقابلے میں نہیں ہوں، ابن عربی شیخ اکبر ہیں، میں ابن عربی کے مقابلے میں نہیں ہوں، میں تو ابن عربی کے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے والا ہوں۔ لیکن معاملہ صفات باری تعالیٰ است، لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میں ان کے احترام میں کمی نہیں کرتا، لیکن جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ صفات باری تعالیٰ کے مطابق نہیں ہے اس میں ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، اختلاف شدید ہے، لیکن انہوں نے انہیں ملحد نہیں کہا، کس نے؟ حضرت مجدد الافسانی نے ان پر کوئی تان نہیں کیا۔ اختلاف کیجئے لیکن آداب مت بھولیے، اختلاف کیجئے لیکن بتائیے کہ آپ صاحب علم ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں ان کے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے والا ہوں۔ اور ایک اور جو تیسرے دفتر میں وہاں پر فرماتے ہیں مجھ مسکین کی کیا جرت ہے کہ میں ان سے اختلاف کروں، لیکن معاملہ صفات باری تعالیٰ است۔ اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی بندے سے
اتنی عقیدت ہے آپ کو، تب بھی آپ اس کی ہر بات کو اس لیے مت مانیے کہ اس نے کہا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے تھی، تو ہر بندے کی بات کو پیغمبر کی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اختلاف بھی کرنا چاہیے اور آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا